بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العمل بالخواتیم وما یخاف منہا، عملوں کا اعتبار خاتمہ پر ہے اور خاتمہ سے ڈرتے رہنا۔ حدیث نمبر 6493۔ سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مشرکین سے جنگ میں مصروف تھا۔ یہ شخص مسلمانوں کے صاحب مال و دولت مند لوگوں میں سے تھا۔ نبی اکرم نے فرمایا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی جہنمی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ اس پر ایک صحابی اس شخص کے پیچھے لگ گئے۔ وہ شخص برابر لڑتا رہا اور آخر زخمی ہوا۔ پھر اس نے چاہا کہ جلد مر جائے، پس اپنی تلوار ہی کی دھار اپنے سینے کے درمیان رکھ کر اس پر اپنے آپ کو ڈال دیا اور تلوار اس کے شانوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اس طرح وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ نبی اکرم نے فرمایا، بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ ایک دوسرا بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جہنم کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور عمل کا اعتبار تو خاتمہ پر موقوف ہے۔ آخر مرتے وقت جس نے جیسا کام کیا اسی کا اعتبار ہوگا۔ اگر ساری عمر عبادت اور تقوی میں گزاری لیکن مرتے وقت گناہ میں گرفتار ہوا تو پچھلے نیک اعمال کچھ فائدہ نہ دیں گے۔ اللہ سوء خاتمہ سے بچائے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کلمہ گو مسلمان کو گو وہ فاسق فاجر ہی ہو یا صالح اور پرہیزگار، ہم قطعی طور پر دوزخی یا جنتی نہیں کہہ سکتے۔ معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا نام کن لوگوں میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث سے یہ بھی نکلا کہ مسلمان کو اپنے اعمال صالحہ پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اور سوء خاتمہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ بزرگوں نے تجربہ کیا ہے کہ اہل حدیث اور اہل بیت نبوی سے محبت رکھنے والوں کا خاتمہ اکثر بہتر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 6494۔ باب العدلۃ راحۃ من خلات السوء، بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر دوسری سند سے ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون سا شخص سب سے اچھا ہے؟ فرمایا، وہ جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعہ جہاد کیا، اور وہ شخص جو کسی پہاڑ کی کھوہ میں ٹھہرا ہوا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 6495۔ عبد الرحمن بن صعصع روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی ابو صعصع سے، عبد الرحمن بن ابو صعصع، تو ابو صعصع ان کے والد ہوئے، اور انہوں نے ابو سعید خدری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا جب ایک مسلمان کا سب سے بہتر مال بھیڑیں ہوں گی اور وہ انہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ اس دن وہ اپنے دین ایمان کو لے کر فسادوں سے ڈر کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ آج کے دور میں ایسی آزادانہ چوٹیاں بھی نابود ہو گئی ہیں، یعنی نہیں دکھتی ہیں، اب ہر جگہ خطرہ ہے، چوٹی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس حدیث سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جو کہتے ہیں عزلت بہتر ہے، کبھی لوگوں سے مل کر رہنا بہتر ہوتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ عزلت کرنے والا شخص شہرت اور ریا و نمود کی نیت سے عزلت نہ کرے، بلکہ گناہوں سے بچنے کی نیت ہو اور جمعہ جماعت وغیرہ فرائض اسلام ترک نہ کرے۔ زیادہ تفصیل احیاء علوم الدین میں ہے۔ باب و رفع الامانہ، امانت کے اٹھ جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 6496۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا اللہ کے رسول، امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ کہا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ ابن بطال کہتے ہیں، اللہ پاک نے حکومت کے ذمہ داروں پر یہ امانت سونپی ہے کہ وہ عہدہ اور مناصب ایماندار اور دیانتدار آدمیوں کو دیں۔ اگر ذمہ دار لوگ ایسا نہ کریں گے تو عند اللہ خائن ٹھہریں گے۔ آج کے نام نہاد جمہوری دور میں یہ ساری باتیں خواب و خیال ہو کر رہ گئی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ حدیث نمبر 6497۔ حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں ارشاد فرمائیں، ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا، امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے، پھر قرآن سے پھر حدیث سے اس کی مضبوطی ہوتی جاتی ہے، اور آن حضرت نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق کہا، آدمی ایک نیند سوئے گا اور اسی میں امانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور اس سے بے ایمانی کا ہلکا نشان پڑ جائے گا، پھر ایک اور نیند لے گا تو اب اس کا نشان چھالے کی طرح ہو جائے گا، جیسے تو پاؤں پر ایک چنگاری لڑکائے تو ظاہر میں ایک چھالا پھول جاتا ہے، اسے پھولا دیکھا ہے پر اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص امانت دار نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ نبی کی بنی فلاں میں ایک امانت دار شخص ہے۔ کسی آدمی کے متعلق کہا جائے گا کہ کتنا عقل مند ہے، کتنا بلند حوصلہ ہے، کتنا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، امانت نہیں ہوگی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، میں نے ایک وقت ایسا دیکھا ہے، ایسا وقت ہمارے اوپر گزرا ہے کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اسے
اسلام بے ایمانی سے روکتا تھا، اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کا مددگار اسے روکتا تھا، لیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔ متفق علیہ۔ یہاں مددگار مقصود نہیں ہے، یہ میری تعقیب ہے اور یہ میرا استدراک ہے۔ یہاں مددگار مقصود نہیں ہے، سعیہ سے مراد والی اور گورنر ہے جس کو حاکم اعلیٰ نے مقرر کیا ہے۔ چند ہی آدمی اس قابل ہیں کہ ان سے معاملہ کروں۔ متن قسطلانی میں یہاں اتنی عبارت اور زیادہ ہے، یہاں پہ ڈھائی سطر کی عبارت زیادہ ہے۔ محمد بن یوسف فربری نے کہا، ابو جعفر محمد بن حاتم جو امام بخاری کے منشی تھے، ان کی کتابیں لکھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے امام بخاری کو حدیث سنائی تو وہ کہنے لگے میں نے ابو احمد بن عاصم بلخی سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے ابو عبید سے سنا، وہ کہتے تھے عبد الملک بن قریب اسمعی اور ابو عمرو بن علا قاہری وغیرہ لوگوں نے سفیان ثوری سے کہا۔ جزر کا لفظ جو حدیث میں ہے اس کا معنی جڑ اور وقت کہتے ہیں ہلکے خفیف داغ کو، اور مجل وہ چھوٹا چھالا جو کام کرنے سے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6498۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لوگوں کی مثال اونٹوں کی سی ہے، 100 میں بھی ایک تیز سواری کے قابل نہیں مل پاتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آج مسلمان بکثرت ہر جگہ موجود ہیں، مگر حقیقی مسلمان تلاش کیے جائیں تو مایوسی ہوگی، پھر بھی اللہ والوں سے زمین خالی نہیں ہے۔ باب الریاء والسمعہ، ریا اور شہرت طلبی کی مذمت کا بیان۔ حدیث نمبر 6499۔ جندب بن عبداللہ بجلی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے آپ کے سوا کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نبی اکرم نے فرمایا، میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، نبی اکرم نے فرمایا، کسی نیک کام کے نتیجہ میں جو شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے، اللہ بھی قیامت کے دن اسے سب لوگوں کو دکھلا دے گا، یعنی جن کاموں کا تعلق کان سے ہے اللہ سب کو سنا دے گا، جس کا تعلق آنکھ سے ہے تو ان کو دکھا دے گا، چاہے ریاکاری آنکھ سے متعلق ہو یا کان سے، یہ بہت ناپسندیدہ ہے۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے نیک کام چھپا کر کرنا بہتر ہے، مگر جہاں اظہار کے بغیر چارہ نہ ہو، جیسے فرض نماز جماعت سے ادا کرنا یا دین کی کتابیں تالیف اور شائع کرنا، اسی طرح جو شخص دین کا پیشوا ہو اس کو بھی اپنا عمل ظاہر کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس کی پیروی کریں۔ باب من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے نفس کو دبائے، اس کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 6500۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سوائے کجاوے کے آخری حصے کے میرے اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی۔ آپ نے فرمایا، معاذ،
میں نے کہا لبیک و صادق اے اللہ کے رسول۔ پھر تھوڑی دیر آپ چلتے رہے، پھر کہا اے معاذ۔ میں نے کہا لبیک و صادق اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ پھر تھوڑی دیر آپ چلتے رہے، اس کے بعد کہا اے معاذ۔ میں نے عرض کیا لبیک و صادق اے اللہ کے رسول۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا اے معاذ۔ میں نے کہا لبیک و صادق اے اللہ کے رسول، تمہیں معلوم ہے؟ کہا رسول اکرم نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب بندے یہ کر لیں تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ حدیث میں توحید اور شرک کا بیان ہے۔ توحید یعنی عبادت میں اللہ کو ایک ہی جاننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خالص اسی ایک کی عبادت کرنا، ہر قسم کے شرک سے بچنا، یہ دخول جنت کا موجب ہے۔ باب التواضع، تواضع یعنی عاجزی کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6501، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عصبہ تھا۔ کوئی جانور دوڑ میں اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ پھر ایک اعرابی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے بڑھ گیا۔ مسلمانوں پر یہ چیز بڑی شاق گزری اور کہنے لگے افسوس عصبہ پیچھے رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جب دنیا میں وہ کسی چیز کو بڑھاتا ہے تو اسے وہ گھٹاتا بھی ہے۔ حدیث نمبر 6502، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن باتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھے بہت پسند ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا ہے، برا لگتا ہے۔
اس حدیث میں محدثین نے کلام کیا ہے اور اس کے راوی خالد بن مخلد کو منکر الحدیث کہا ہے۔ میں وحید الزماں کہتا ہوں، یعنی آگے کی تعقیب مولانا وحید الزماں صاحب کی ہے کہ حافظ ابن حجر نے اس کے دوسرے طریق بھی بیان کیے ہیں، وہ اکثر ضعیف ہیں، مگر یہ سب طریق مل کر حدیث حسن ہو جاتی ہے۔ اور خالد بن مخلد کو ابو داؤد نے صدوق کہا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ عین خدا ہو جاتا ہے، جیسے معاذ اللہ اتحادیہ اور حلولیہ کہتے ہیں، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ میری عبادت میں غرق ہو جاتا ہے اور مرتبہ محبوبیت پر پہنچتا ہے تو اس کے حواس ظاہری و باطنی سب شریعت کے تابع ہو جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ پاؤں کان آنکھ سے صرف وہی کام لیتا ہے جس میں میری مرضی ہے، خلاف شریعت اسے کوئی کام سرزد نہیں ہوتا، اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنا شرک ہے جس کا ارتکاب موجب دخول نار ہے۔ توحید اور شرک کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے تقویۃ الایمان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ عربی حضرات الدین الخالص کا مطالعہ کریں۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة كهاتين، رسول اکرم کا یہ فرمانا میں اور قیامت دونوں ایسے نزدیک ہیں جیسے یہ کلمہ اور بیچ کی انگلیاں قریب اور نزدیک ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سورہ نحل آیت نمبر 77۔ اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے یا وہ اس سے بھی جلد ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حدیث نمبر 6503۔ حضرت سال روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اتنے نزدیک بھیجے گئے ہیں، اور حضرت نے اپنی 2 انگلیوں کے اشارہ سے اس نزدیکی کو سمجھایا اور بتایا، پھر ان دونوں کو پھیلایا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ میں اور قیامت میں اب کسی نئے پیغمبر و رسول کا فاصلہ نہیں ہے، اور میری امت آخر امت ہے، اسی پر قیامت آئے گی۔ حدیث نمبر 6504۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح نزدیک بھیجے گئے ہیں، پر وہ نزدیکی کتنی ہوگی، وہ مسافت کتنی ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 6505۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور ان سے نبی اکرم نے بتایا میں اور قیامت ان 2 کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی مراد 2 انگلیوں سے تھی۔ بابن، اس میں کوئی ترجمہ نہیں ہے، گویا اگلے باب کی یہ فصل ہے۔ حدیث نمبر 6506۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ یہ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کے لیے اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، یا جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہو۔ پس قیامت آ جائے گی اور 2 آدمی
کپڑا درمیان میں خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے، ابھی خرید و فروخت بھی مکمل نہ ہوئی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہی ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہ سکے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کرا رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہ پی پائے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھانے بھی نہ پائے گا، اور قیامت آ جائے گی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اچانک ہی آئے گی، کسی کو خبر بھی نہ ہوگی، لوگ اپنے اپنے دھندوں میں مصروف ہوں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 6507، عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرے گا، دوست کرے گا، اللہ بھی اس سے ملنے کو دوست رکھتا ہے، یعنی اس سے اللہ ملے گا۔ اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرے گا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا یا نبی اکرم کی بعض دوسری ازواج نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات، اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے اللہ بھی اس سے ملنے کو نہیں پسند کرتا ہے۔ خوش بختی یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ کی ملاقات کا شوق غالب ہو اور ترک دنیا کا غم نہ ہو۔ اللہ ہر مسلمان کو اس کیفیت کے ساتھ موت نصیب کرے۔ حدیث نمبر 6508، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 6509، ابن شہاب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیر نے چند علم والوں کے سامنے خبر دی کہ نبی کریم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ خاصے تندرست تھے تو فرمایا تھا، کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک جنت میں اس کے رہنے کی جگہ
اسے دکھا نہ دی جاتی ہو اور پھر اسے دنیا یا آخرت کے لیے اختیار دیا جاتا ہے۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی چھا گئی۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے۔ پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی۔ میں نے کہا اب آپ ہمیں ترجیح نہیں دے سکتے، اور میں سمجھ گئی کہ یہ وہی حدیث ہے جو رسول اکرم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمائی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ نبی اکرم کا آخری کلمہ تھا جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، یعنی اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے بلند رفیقوں کا ساتھ پسند ہے۔ باب سکرات الموت، موت کی سختیوں کا بیان۔ حدیث نمبر 6510، ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں حضرت عائشہ کے غلام ابو عمر اور ذکوان نے خبر دی، ابو عمر ہے یہ، کہ ان کے حضرت عائشہ کے غلام ابو عمر ذکوان نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے ایک بڑا پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔ یہ عمر کو شبہ ہوا کہ ہانڈی کا کنڈا تھا۔ آپ اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ بلا شبہ موت میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرماتے پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ معلوم ہوا کہ موت کی سختی کوئی بری نشانی نہیں ہے، بلکہ نیک بندوں پر اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے درجات بلند ہوں۔ حدیث نمبر 6511، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ چند بدوی جو ننگے پاؤں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے دریافت کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، حضرت ان میں سب سے کم عمر والے کو دیکھ کر فرماتے اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے سے پہلے تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی۔ ہشام نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد قیامت سے ان کی موت ہے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ قیامت کبریٰ کا وقت تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، ہر آدمی کی موت اس کی قیامت صغریٰ ہے۔ باب سے حدیث کی مناسبت اس طرح ہے کہ آپ نے موت کو قیامت قرار دیا اور قیامت میں سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سورہ زمر آیت نمبر 68۔ موت میں بھی بے ہوشی ہوتی ہے، یہی ترجمہ باب ہے۔ حدیث نمبر 6512، ابو قتادہ بن ربیع انصاری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو حضرت نے فرمایا کہ مستریح یا مستراح، مستریح آرام حاصل کرنے والا، مستراح یا اس سے آرام حاصل کیا گیا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، مستریح و مستراح منہ کا کیا معنی ہے؟
اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پاتا ہے، وہ مستریح ہے، اور مستراح منہ وہ ہے کہ فاجر بندہ سے اللہ کے بندے، شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں۔ متفق علیہ۔ بندے اس طرح آرام پاتے ہیں کہ اس کے ظلم و ستم اور برائیوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ خس کم جہاں پاک ہوا، ایماندار ایماندار تکالیف دنیا سے آرام پا کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6513، ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مرنے والا یا تو آرام پانے والا ہے یا دوسرے بندوں کو آرام دینے والا ہے۔ آرام پانے والا ہے یہ وہی مومن ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور اسی نیک عمل پر اس کی موت ہوئی۔ حدیث نمبر 6514، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 تو واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے۔ اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ دوسری حدیث میں ہے، اس کا نیک عمل اچھے خوبصورت شخص کی صورت میں بن کر اس کے پاس آ کر اسے خوشی کی بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ باپ کی مناسبت اس طرح سے ہے کہ میت کے ساتھ لوگ اس درجہ سے اس وجہ سے جاتے ہیں کہ موت کی سختی اس پر حال ہی میں گزری ہوتی ہے، تو اس کی تسکین اور تسلی کے لیے ہمراہ رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 6515، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو صبح و شام اس کے رہنے کی جگہ اسے ہر روز دکھائی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک نکتہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جب تک وہ برزخ میں ہے، یعنی صبح اور شام اس وقت تک دکھائی جاتی ہے جب تک دنیا قائم ہے اور آدمی برزخ میں ہے، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کے بعد میں جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلا جائے گا، پھر کوئی چیز نہیں دکھائی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو صبح و شام جب تک وہ برزخ میں ہے اس کے رہنے کی جگہ اسے ہر روز دکھائی جاتی ہے، یا دوزخ ہو یا جنت، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے یہاں تک کہ تو اٹھایا جائے، یعنی قیامت کے دن تک۔ موت کی سختیوں میں سے ایک سختی یہ بھی ہے کہ اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ بتلا کر اسے رنج دیا جاتا ہے۔ البتہ نیک بندے کے لیے خوشی ہے کہ وہ جنت کی بشارت پاتا ہے۔ حدیث نمبر 6516، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے ویسا بدلہ پا لیا، اب برا کہنے سے کیا فائدہ؟ لوگ
ان مردوں کو برا کہتے تھے جو موت کے وقت بہت سختی اٹھاتے تھے، جو ہونا تھا ہوا، اب برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو برے ہیں وہ برے ہی رہیں گے۔ کفار، مشرکین وغیرہ جن کے لیے خلود فی النار کا فیصلہ قطعی ہے، خلود فی النار یعنی جہنم میں ہمیشہ رہنا۔ حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو بھی گالی گلوچ سے یاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کیے عملوں کا بدلہ پا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ باب و نفخ الصور، سور پھونکنے کا بیان۔ مجاہد کہتے ہیں کہ سور ایک سینگ کی طرح ہے، اور یہاں پر قوسین میں ہے، سورہ یاسین میں جو ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو زجرہ کے معنی چیخ کے ہیں، یعنی سورہ یاسین کا زجرہ کا لفظ آیا ہے، پوری آیت نہیں دی ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ پوری آیت ہے۔ زجرہ کے معنی چیخ کے ہیں، دوسری بار پھونکنا، اور صیحہ پہلی بار پھونکنا۔ اور ابن عباس نے کہا ناقور، اور یہ ناقور کا لفظ سورہ مائدہ میں آیا ہے، سور کو کہتے ہیں ناقور۔ الراجفہ، یہ سورہ نازعات میں ہے، پہلی بار سور کا پھونکنا۔ الرادفہ جو اسی صورت میں ہے، دوسری بار سور کا پھونکنا۔ سور ایک جسم ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے حضرت اسرافیل کے حوالے کیا ہے، اور اسرافیل یہ ایک فرشتے ہیں، اس میں اتنے سوراخ ہیں جتنی دنیا میں روحیں ہیں۔ اس سور کو پھونکتے ہی وہ روحیں نکل کر اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ یہ دوسرا پھونکنا ہے، پہلی بار پھونکنے پر وہ جسموں سے نکل کر سور میں آ جائیں گی۔ کرمانی شارح بخاری فرماتے ہیں، یہاں پر پوری لمبی عبارت ہے، اس کا ترجمہ آگے ہے، کہتے ہیں نفخ سور کے عدد میں اختلاف کیا گیا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ وہ 2 نفخے ہوں گے، یعنی 2 بار پھونکا جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور سور پھونکا جائے گا، جس کے بعد زمین و آسمان والے سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ بچانا چاہے گا وہ بے ہوش نہ ہوگا۔ پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا، جس کے بعد اچانک تمام زیرو کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نفخے 3 ہوں گے، پہلا نفخہ فزع کا ہوگا، جس کے بعد تمام زمین و آسمان والے گھبرا جائیں گے، اور اس دور کی دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے غافل ہو جائیں گی۔ پھر دوسرا نفخہ بے ہوشی کا ہوگا، پھر تیسرا نفخہ ہوگا، جس کے بعد تمام زمین و آسمان والے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ نفخہ فزع اور نفخہ صاق یہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی وہ پہلے نفخہ پر ایسے گھبرائیں گے کہ گھبراتے گھبراتے بے ہوش ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 6517، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور گالی گلوچ کیا، جن میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی تھا۔ مسلمان نے کہا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے محمد کو تمام جہاں پر برگزیدہ کیا،
یہودی نے کہا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہاں والوں پر برگزیدہ کیا۔ راوی نے بیان کیا کہ مسلمان یہودی کی بات سن کر خفا ہو گیا اور اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کر دیا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے کہا، اپنا اور مسلمان کا سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول اکرم نے فرمایا، دیکھو موسیٰ پر مجھ کو فضیلت مت دو، کیونکہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ سور پھونکتے ہی تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے ہوش آئے گا۔ میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش الہی کا کونا تھامے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ بھی ان لوگوں میں ہوں گے جو بے ہوش ہوئے تھے اور پھر مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے، یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ نے اس سے مستثنیٰ کر دیا۔ یہاں پیچھے جو میں یہ شرح پڑھ رہا تھا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس کے سلسلے میں مولانا داؤد راز صاحب نے جو لکھا ہے کہ روح یہ سور میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنے دنیا میں روحیں ہیں، اور جب سور پھونکا جائے گا یعنی دنیا میں پہلی بار، تو اس کی آواز جائے گی اور پھر سب لوگوں کی روحیں نکل جائیں گی۔ اس کی کوئی دلیل یہاں پر نہیں بیان کی گئی ہے اور کوئی حوالہ نہیں دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 6518، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے ہوشی کے وقت تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا کونا تھامے ہوں گے۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش بھی ہوں گے یا نہیں۔ اس حدیث کو ابو سعید خدری نے بھی نبی اکرم سے روایت کیا ہے۔ باب یقبض اللہ الارض، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ نافع نے ابن عمر سے روایت کیا ہے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مفہوم کو بیان کیا ہے، اور یہ معلق روایت ہے اور آگے یہ کتاب التوحید میں آئے گی۔ حدیث نمبر 6519، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر کہے گا، اب میں ہوں بادشاہ، آج زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6520، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جسے اللہ اہل جنت کی میزبانی کے لیے اپنے ہاتھ سے الٹے پلٹے گا۔ جس طرح تم دسترخوان پر روٹی الٹتے پلٹتے ہو۔ پھر ایک یہودی آیا اور بولا، ابو القاسم، تم پر رحمان برکت نازل کرے، کیا میں تمہیں قیامت کے دن اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔
پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائے، جس سے آپ کے آگے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں تمہیں اس کے سالن کے متعلق خبر نہ دوں؟ پھر خود ہی بولا کہ ان کا سالن بالام اور نون ہوگا۔ صحابہ نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ بیل اور مچھلی جس کی کلیجی کے ساتھ زائد چربی کے حصے کو 70,000 آدمی کھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔